یعنی عید کی نماز اور عید کے دن جانور کا ذبح کرنا۔ فصلی لربک یہ بھی امر ہے، اور ونحر یہ بھی امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو جس طرح عید کی نماز واجب ہے اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ تو نماز کے لیے صلی امر کا صیغہ ہے، قربانی کے لیے انحر وہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ تو جس طرح نماز واجب اس طرح قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں حاضت تعویل یتضمن معنیین، یعنی اس تفسیر کے مطابق کہ فصلی لربک سے مراد نماز عید ہے، ونحر سے مراد قربانی ہے، اس تفسیر کے مطابق جو حسن بصری نے فرمائی ہے، اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر ایک، ایجاب صلاۃ الاضحیٰ، ایجاب صلاۃ الاضحیٰ قربانی کے دن عید کی نماز کا واجب ہونا، والثانی وجوب الاضحیہ اور قربانی کا واجب ہونا۔ کیوں؟ دونوں کے لیے امر کا صیغہ استعمال ہوا، ایک کو واجب کہہ دو اور ایک کو سنت کہہ دو، اس پر تمہیں مستقل دلیل پیش کرنی پڑے، اس لیے ہم دونوں کو واجب کہتے ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مزید فرماتے ہیں فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر نسکک فعلی ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ۔ اکرمہ، عطا اور قتادہ وہی تفسیر کرتے ہیں جو حسن بصری نے فرمائی ہے کہ فصلی لربک سے مراد نماز عید ہے اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ تو جس طرح نماز واجب ہے اس طرح قربانی بھی واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ تو قرآن کریم تھا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یہ جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو، صاحب استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ باب الاضاحی، مسند احمد حدیث نمبر 8254، السنن الکبریٰ کتاب الضحایہ میں موجود ہے۔ اب اس حدیث سے استدلال کیسے کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید سنائی ہے، وعید، اور علامہ ذیلی فرماتے ہیں بمثل ھذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب، وعیدات یہ واجب کے ترک پر ہوتی ہیں، جو چیز واجب نہ ہو اس کے ترک پر اتنی وعید سخت نہیں ہوتی جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، ہوں گی معمولی درجے کی، اتنی سخت وعید کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر قربانی نہ کرے تو ہمارے ساتھ اگر عید کی نماز ہی نہ پڑھے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ وعید آ رہی ہے، اور یہ وعید ترک واجب پر ہوتی ہے، غیر واجب کے ترک پر نہیں ہوتی۔ اس پر ایک سوال ہے، یہ جو ہم نے دلیل پیش کی ہے کہ عید کی نماز واجب اور حدیث کو پیش کی، اس پر سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من ھذہ الشجرہ یعنی صوم فلا یقربن مسجدنا، کہ جو شخص تھوم کھائے، تھوم یہ کھا لے، اور اس کو چاہیے کہ جب تھوم کھایا ہو تو مسجد میں نہ آئے۔ یہ روایت صحیح بخاری باب ما جاء فی صوم النی والبصل والکراس کے اندر موجود ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے وعید فرمائی کہ جو قربانی نہ کرے عیدگاہ میں نہ آئے، اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو لہسن تھوم کھا لے وہ نماز کے لیے ہماری مسجد میں نہ آئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوم کا نہ کھانا واجب ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، حالانکہ نہ اس کا کھانا حرام ہے، نہ اس کا کھانا حرام ہے، نہ ترک اس کا واجب ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات باب المساجد مواضع الصلاۃ، اس کے اندر فرماتے اس کا معنی یہ ہے فالنہی انما ہوا عن حضور المسجد بعد اکل صوم النی ونحوہ لا عن اکل الصوم والبصل ونحوہما۔ فرماتے ہیں اس سے جو ثابت ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے جو منع کیا ہے وہ تھوم اور لہسن کھانے سے منع نہیں کیا، تھوم اور لہسن کھا کر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ لہسن نہ کھایا کرو، نہ، فرمایا یہ کھاؤ، اگر کھا لو
تو اس حالت میں مسجد کے اندر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کلی نہ کی ہو، منہ صاف نہ کیا ہو تو مت آؤ۔ ملائکہ مسجد میں ہوتے ہیں اور ملائکہ بو سے نفرت کرتے ہیں۔ اب اگر کسی نے لہسن اور تھوم کھا لیا ہو اور مسواک اور کلی کر کے اس کی بو کو زائل کر دیں تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یا نہیں، یہ لہسن اور تھوم کھانے سے نہیں ہے، بلکہ لہسن اور تھوم کھا کر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے اور مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، تو نہیں اور کی ہے۔